بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو آڈیو اسٹریم آپ سن رہے ہیں یہ بیسکلی کرونا وائرس کے متعلق ہے۔ کرونا وائرس اب اس طرح پھیل چکا ہے ہمارے سب دنیا میں کہ اس کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی لوگوں کو کہ کس طرح کنٹرول کریں۔ اس کے ساتھ رہنے کی باتیں کرنے کو تو لوگ کر رہے ہیں کہ جی ہم اس کے ساتھ جینا سیکھ لیں، اور لیکن اب اس کے ساتھ کیونکہ جس طرح زکام ایک دفعہ ہوتا ہے تو پھر دوبارہ بھی آپ کو ہو جاتا ہے۔ دوبارہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ آپ کو جو زکام کا جراثیم ہوتا ہے اگلے سال میں اپنی شیپ چینج کر لیتا ہے، یا آپ کمزور ہوتے ہیں تو پھر آپ کو دوبارہ حملہ کر کے وہی زکام قابو بھی کر جاتا ہے۔ لیکن یہ زکام کی ایک فارم ہے کرونا۔ اب کرونا یعنی کہ صرف میں جو مین جو ایشو ہے وہ ہے کہ یہ ایک مہلک ہے، یہ جان لے سکتا ہے، اور جب آپ کی صحت کمزور ہوگی تو یہ آپ پہ قابو کر سکتا ہے۔ اس کو قابو کرنے کے لیے میرا جہاں تک اپنا اندازہ ہے کہ اس کو ہم اس طریقے سے قابو کر سکتے ہیں کہ کرونا ہر بندے کو اگر ہو اور وہ اچھی صحت میں ہو اس ٹائم پہ، اور وہ کرونا کے جراثیم کو آتے ساتھ ہی قابو کر لے، یعنی کہ وہ سے پہلے وہ اپنی صحت کو اچھا بنائے تاکہ کرونا آئے اور اس کو آلموسٹ محسوس بھی ہوئے بغیر وہ ختم ہو جائے، یا کسی کو اگر محسوس ہوتا ہے تو ہلکا پھلکا محسوس ہو اور وہ اپنی ڈیلی روٹین بھی ختم ہو جائے۔ تو اس کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اچھی صحت ہونا ضروری ہے۔ تو اچھی صحت کے لیے جو میں نے جہاں تک اپنے غور کیا ہے تو میرے خیال میں یہ جو چنے ہوتے ہیں، جو نارمل چنے بھنے چنے ملتے ہیں آپ کو بازار سے، اگر وہ لے کے آپ کھائیں ڈیلی 1 چمچ ڈیلی صبح گھر سے نکلنے سے پہلے آپ ضرور کریں۔ اور ویسے بھی گھر سے کبھی آپ کو بغیر کھائے پیے نہیں نکلنا چاہیے، کیونکہ بغیر کھائے پیے نکلنے کا بہت زیادہ برے اثرات ہوتے ہیں بندے کے جسم پر، کیونکہ اس ٹائم بندے کے جسم کمزور ہوتا ہے اور ایزیلی جراثیم آپ کو قابو کر سکتے ہیں۔ اس لیے صبح جب یہ بھی آپ نے شاید سنا ہو کہ اس سے بڑا ظلم آپ اپنے بیٹے پہ نہیں کر سکتی یا اپنے بچے پہ نہیں کر سکتی کہ وہ اپنے بچے کو بھوکا باہر جانے دیں۔ تو بچے کو بھوکا باہر جانے دیں یا بڑے کو بھوکا باہر جانے دیں، کسی کو بھی بھوکا باہر نہیں جانا چاہیے، کچھ نہ کچھ کھا کے جانا چاہیے۔ خیر منیمل میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی کو بہت ہی جلدی ہے تو کم سے کم 2-3 چمچ یا 4 چمچ کم از کم 4 چمچ وہ چنوں کے کھا لے، پانی پی لے اور وہ باہر نکلے تو، اور پھر بھی اگلا کھانا زیادہ دیر سے نہ کھائے، اور یعنی کہ اپنی طاقت کو بحال رکھے، ہر صورت میں طاقت کو بحال رکھے، اور صبح سے شام تک طاقت میں، اور ڈی ہائیڈریشن نہ ہونے دے، یہ 2 چیزیں نہ ہونے دیں، اور پانی میکسیمم پیے، اور ڈیلی پانی کی روٹین بنا لیں کہ پانی میکسیمم پئیں، روٹین اچھی ہو، کھانا پینا اچھا ہو، صحیح ہو، تاکہ جراثیم آئے اور وہ آپ پہ اثر نہ کر سکے۔ تو میرے خیال میں پھر ہم اپنے نارمل موومنٹ بھی کر سکتے ہیں، جہاں تک میرا اپنا ایک وہ ججمنٹ ہے، کوئی اس میں وہ میری رائے کو آپ حتمی رائے نہیں کہہ سکتے، لیکن میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے جسم کو کمزور نہ ہونے دیں تو آپ کرونا پہ قابو پا سکتے ہیں ایک نارمل زکام کی طرح۔ کرونا نے تو اب میری جہاں تک اندازہ نظر آ رہا ہے کہ اس نے چلنا ہے، اس سے ڈرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، مقابلہ تو ہم کر نہیں سکتے۔ تو اس کا مقابلہ تو یہ ہے کہ آپ اپنے آپ جسم کو مضبوط بنائیں، اور آئے اور یہ چلے جائے۔ تو اللہ پاک کی طرف سے ایک آیا ہوا ایک عذاب ہے جو کہ حل ہونے کا ابھی تو نام ہی نہیں لے رہا، لیکن یہ بھی تو سوچے نا کہ عذاب آیا کیوں ہے۔ ایک چیز جو آپ دیکھیں گے، بچوں کے ساتھ زیادتی، چھوٹے بچوں کے ساتھ زیادتی دنیا بھر میں ہو رہی ہے، اور ہر جگہ پہ ہو رہی ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی ظلم ہو رہا ہے بچوں کے ساتھ، تو چھوٹے بچوں کی ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے، میں ابھی اس میں کیا نام لوں، سب کو پتہ ہے کہ یہ پورن ویڈیوز اور یہ سارا کچھ بچوں کی دنیا بھر میں لوگ بغیرت بن کے ان کو دیکھتے بھی ہیں اور بغیرتی بھی کرتے ہیں، جن کو شرم نہیں آتی۔ مطلب اب اس سے تو بندہ گر نہیں سکتا، اس سے زیادہ بندہ کیا کرے گا، ان کو سزائے بھی کوئی نہیں ہے، وہ چھٹ بھی جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک تو یہ سب کچھ دیکھ ہی رہا ہے نا، تو وہ تو 1 سیکنڈ میں سب کچھ چینج کر دیتا ہے۔ تو آپ اس چیز کو کا جو ہے نا، جو بندہ اگر یہ کرنے کا بچے کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو اس کو تو کم از کم کھلے عام موت کی سزا ہونی چاہیے، اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو بندے اپنے آپ کو ٹھیک کریں، جو بغیرت ہیں، جنہوں نے بغیرتی کی سوچ بھی آتی ہے تو وہ یہ بھی
میں نے اپنے آپ کو اتنے تھپڑ مارے جس کے انتہا نہ ہو، اور صبح سے شام تک تھپڑ ہی مارتا رہے اپنے آپ کو بس. اور اللہ پاک سے توبہ کریں. امید ہے کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ. طاقت بحال رکھیں اور توبہ استغفار کریں. اللہ حافظ. اللہ حافظ.